اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے ہوا، افواہ اور ظنون، جس کا آج ہم پہلا پارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے موضوع کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورہ نجم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وما ينطق عن الهوى، کہ یہ رسول جو ہے وہ اپنی خواہش نفسانی یعنی اپنی خواہش، اپنی ہوا جو ہے وہ بیان نہیں کرتے، اپنی ہوا نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ عزیزان محترم، یعنی اللہ رب العزت نے وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی ضد ہوا کو قرار دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو غور سے نہیں سنتے تھے، وہ دراصل ہوا کے پیچھے چلنے والے تھے۔ ملاحظہ ہو سورہ محمد آیت نمبر 16۔ سامعین محترم، جاننا چاہیے کہ یہ ہوا ہی ہے، یہ ہوا ہی وہ چیز ہے کہ جو شروع دن سے ہی وحی الہی اور قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آئی، اور یہی شروعات میں جھوٹی حدیث کی صورت میں آئی اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگی، کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دور میں جھوٹے بہت ہو گئے ہیں، اس دور میں جھوٹے بہت ہو گئے ہیں، لہذا جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ حدیث شریف، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادران تسنن کے ہاں بھی موجود ہے اور ہمارے ہاں بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ سامعین محترم، جاننا چاہیے کہ یہ جھوٹی حدیث گڑھنے والا ٹولہ قرآن کی روح سے وہی ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو غور سے سننے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ ہوا کی پیروی کرتا ہے۔ اور آدمی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، کتنی ہی پی ایچ ڈیز کیوں نہ کر لے، مگر یہ حدیث کی مخالفت کی ہوا اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ سورہ جاشیہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواءہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یعنی سامعین محترم، یہ آدمی جو ہے وہ کتنا ہی بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر کیوں نہ بن جائے، کتنی ہی پی ایچ ڈیز کر لے، کتنا بڑا عالم بن جائے، یہ گمراہ ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے کہ جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے، یعنی اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ سو ایسے شخص کو بعد خدا کون ہدایت کرے گا؟ تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی سامعین محترم، آپ کتنی ہی پی ایچ ڈیز کر لیں، کتنے ہی آپ علوم میں، کتنے ہی فنون میں آپ پی ایچ ڈیز کریں، آپ جو ہے بہت بڑے عالم بن جائیں، مگر اگر آپ کے اندر مخالفت حدیث کی ہوا موجود ہے، یہ جو ہوا ہے یہ اگر موجود ہے تو آپ گمراہ ہیں، اور آپ کو اس گمراہی سے ہدایت دینے کا کام اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا، کہ اللہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ سامعین محترم، اب دو گروہ ہیں، پہلا گروہ جو حدیث کا محافظ ہے، اور دوسرا وہ کہ جو
حدیث کا مخالف ہوا کا پرچار کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، اب یہ بات یقینی ہے کہ جو اہل ہوا ہوں گے وہ ہر صورت اہل حدیث گروہ کے پیغام کے نور کو بجھانے کے لیے پروپیگنڈے ترتیب دیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دور ہو کے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہوا کی پیروی کرنے لگیں۔ لہذا ہوا کے لیے پروپیگنڈے کو ایجاد کیا گیا جسے قرآن نے افواہ کا نام دیا۔ تو عزیزان محترم، اب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ صف آیت کا نشان 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، کامل کر کے رہے گا۔ تو سامعین محترم، واضح رہے یہاں نور سے مراد تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظین محمد و آل محمد اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ینابع المودہ جس کے صفحہ نمبر 932 پہ لکھا ہے، سورہ صف میں ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا نور پورا کرنا ہے اگرچہ برا مانے کافر۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں نور سے مراد امامت ہے اور اللہ تعالیٰ امامت کو امام مہدی کی تشریف آوری کے ساتھ مکمل فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ کے سامنے دوسرا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2، اس کے صفحہ نمبر 536 پہ، اللہ اپنے نور کو تام و پورا کرے گا، یہ خطبہ ہے، حدیث بہت طویل ہے لہذا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جناب محمد بن فضیل نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اپنی افواہوں سے بجھا دیں، حالانکہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے امامت کو نور قرار دیا ہے، جس میں خدا نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان رکھتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا۔ سامعین محترم، اسی طرح اہل ہوا کہ جو حدیث کی فیلڈ میں کمزور تھے اور مسائل میں حدیثوں سے استدلال کرنے کی بجائے ہوا کو ایک نئی شکل دے بیٹھے۔ اب ہوا نے نئی شکل اختیار کر لی جسے فتویٰ کہا گیا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ فتویٰ تو اللہ دیتا ہے، بندے نہیں۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے سورہ نساء آیت کا نشان 176، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے باب میں حکم دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، فتویٰ تو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کا کام بندے کب سے کرنے لگے؟ تو مطلب یہ ہوا کی ایک شکل تھی جو بدل کے فتوے کی صورت میں قرآن اور حدیث کے مخالف کھڑی ہوئی۔ سامعین محترم، اب یہ فتویٰ محافظین حدیث کے لیے اتنا بڑا دشمن بنا کہ محافظ حدیث نور خدا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کوئی آیت استعمال نہیں کی، حدیث پیش نہیں کی گئی، کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی گئی، بلکہ کیا پیش کیا گیا؟ فتویٰ پیش کیا گیا۔ تو یہ فتویٰ اتنا بڑا دشمن بن کے ثابت ہوا محافظین حدیث کے لیے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو بھی قتل کروا دیا۔ سامعین محترم، فتویٰ پسندی نے امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں
اپنی جڑیں اس قدر مضبوط کر لی تھیں کہ جب اپنے زمانے کا مشہور بہت بڑا فقیہ آیا تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے شکایتاً اس فقیہ سے یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ حوالہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو. یہ کتاب ہے سیرت نعمان، اور یہ کتاب شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو سامعین محترم، لہذا ہوا کے پروپیگنڈے نے ہر دور میں محافظین حدیث کی مخالفت کی ہے. محافظین حدیث کی مخالفت کی ہے. اسی لیے امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کو مرجع قرار دیا کہ جو مخالفاً علی ہوائہ ہو، یعنی اپنی نفسانی خواہش کے خلاف کرنے والا ہو، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا نہ ہو، اہل ہوا نہ ہو. مخالفاً علی ہوائہ یعنی اہل ہوا نہ ہو، یعنی اہل حدیث ہو، یعنی محافظ حدیث ہو، یعنی حدیث کا راوی ہو. عزیزان محترم، امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تو یعنی ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ ایسے شخص کی جانب رجوع کرنا کہ جو کیا ہو؟ حدیث کا راوی ہو. راویان حدیث کی جانب رجوع کرنا یعنی سامعین محترم اہل ہوا کے پاس نہیں جانا بلکہ راوی حدیث کے پاس جانا. فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا جو ہماری حدیثیں بیان کرنے والا ہو اس کی جانب رجوع کرنا. سامعین محترم، اب اگر آپ روات حدیث پر غور کریں تو یہ روات حدیث جب تک مرجع ہے جب تک وہ حدیث روایت کر رہا ہے، حدیث پر کام کر رہا ہے یا حدیث سنا کر مسئلہ بیان کر رہا ہے. سامعین محترم، ایسے ہی حدیث کے عاشق کے کام کو روکنے کے لیے یہ اہل ہوا یہ افواہ ایجاد کرتے ہیں کہ یہ MI6 کا ایجنٹ ہے، یہ جو ہے MI6 کا ایجنٹ ہے، اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے پاس فنڈ آ رہے ہیں، یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے. یہ حدیث آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جبکہ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث یعنی ہم عوام الناس سے، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کی سطح کے مطابق یعنی سطح عقلی کے مطابق ان سے کلام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.